ویلکم بیک ناظرین، جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خاص طور پہ ان افسران کا میں ذکر کروں گا جو بعد میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے یا آئی ایس آئی کا رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان نااہل ہیں۔ دیکھیں، سیاستدانوں نے جب بھی ملک ملا ہے سیاستدانوں نے قوم کو متحد کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں 1954 میں ایک آئین بن گیا، سب اس کے اوپر متفق ہو گئے۔ اس میں ایوب خان کی مداخلت سے قوم کو بکھر گئی، کیونکہ اس آئین میں وہ صدر کا جو اختیار اسمبلی توڑنے کا ہے وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ سینٹ بھی بنا لی تھی اس آئین کے مطابق۔ انہیں قبول نہیں تھا کیونکہ یہ اپنا اختیار ہر حالت میں صدر کے ذریعے قائم رکھنا چاہتے تھے۔ پھر جتنے سیاستدان ہیں پیدا تو انہوں نے کیے ہیں، ان کی فیکٹری میں بنے ہیں، مینوفیکچرنگ فیکٹری ان کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی جینوئن سیاستدان چونکہ نہیں ہے۔ میری عرض سنیں، چونکہ بھٹو صاحب جو ہیں 10 سال وہ ایوب خان کے ساتھ بیٹھے رہے، بلکہ ان کا مشورہ تھا کہ ایک پارٹی رہنی چاہیے، اس کا صدر جو ہے وہ ڈی سی ہونا چاہیے اور سیکرٹری اس کا ایس پی ہونا چاہیے۔ 10 سال وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب جب وہ الگ ہوئے اور انہوں نے عوام کی بات کرنی شروع کی، اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ نااہل ہے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، جب میچورٹی آتی ہے یہ اس کو پھر کہتے ہیں یہ نااہل ہے۔ تو اس کے بعد یہ لے کے آئے لیڈر کے طور پر بھٹو صاحب کے بعد جنیجو صاحب کو، کہا یہ مسٹر کلین ہے، اس سے زیادہ اچھا کوئی ہے نہیں۔ جب جنیجو نے سٹینڈ لیا مارشل لا کے خلاف اور او جی ڈی کیمپ کے اوپر، انہوں نے کہا یہ سب سے زیادہ نااہل ہے۔ تو جو ان کی پروڈکشن اپنی ہوتی ہے، میاں نواز شریف کو لے کے آئے۔ جب میاں نواز شریف نے ڈیفر کیا، جب وہ میچور ہوئے حالات، انہوں نے کہا بھائی ہمیں فیصلے کرنے دیں، ہم نااہل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جو ہمارا کہنا نہیں مانتا وہ نااہل ہے۔ محترم بے نظیر بھٹو کو 88 کے اندر ڈیل کے ساتھ لے کے آئے، 93 کے اندر ڈیل کے ساتھ لے کے آئے، مگر جب انہوں نے آ کے قومی فیصلے کرنے شروع کیے تو انہوں نے کہا یہ نااہل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو ان کی مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے، اس کی ہر پروڈکشن کو پہلے مسٹر کلین کا یہ اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، پھر اس کو نااہلی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اگر جو فیکٹری اس کی مینوفیکچرنگ کی اتنی ناقص اشیاء پیدا ہو رہی ہیں، اس فیکٹری کو بند کرو، خدا کے لیے عوام کو اپنے لیڈر چننے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، بندر باٹ ہوتی رہتی ہے، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں اتنے سارے اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ نہ کمپلیٹ ہو پاتا ہے، بلکہ وہ حصے ہو کے جیبوں میں سیاستدانوں کے چلے جاتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس وقت آپ نام لیں، سب سیاستدانوں کے دور میں بنے۔ میں اس کو گنتا جاؤں گا تو الگ بات ہے، میں صرف یہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ سیاستدان لڑتے ہیں۔ بھائی سیاستدانوں نے تو، ہم نے تو الیکشن بھی ایک دوسرے کو لڑ کے آنا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک رحمت کی بات ہے کہ میں اپنے مخالف کی جتنی خامیاں میں بتا سکتا ہوں، جتنا احتساب میں کر سکتا ہوں، اس کا گلی میں، محلے میں، عوام کے سامنے بتا سکتا ہوں، اس کا کوئی نیب کی عدالت، کوئی دوسری اکاؤنٹیبلٹی کر ہی نہیں سکتی جتنا وہ میرا کر سکتا ہے، جتنا وہ میرا بتا سکتا ہے۔ یہ تو سیاست اور جمہوریت کے لیے بلکہ ضروری ہے۔ ہمیں تو کہتے ہی ہیں الیکشن لڑ کے آئے، تو ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں لڑنا چاہیے۔ ہم اگر ایشوز کے اوپر اختلاف رائے نہیں ہوگی، دوسری سوچ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ اس ملک کے اندر ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کا ایک طریقہ کار ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ یہ اتنا بڑا عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ 10-11 سال پرویز مشرف صاحب نے، 10 سال ایوب خان نے، 4 سال یحییٰ خان نے، 10 سال ضیاء الحق نے، 32-33 سال ڈائریکٹ طریقے سے حکومت کی ہے۔ باقی ادوار میں انڈائریکٹ طریقے سے حکومت کی ہے۔ اگر ان کے یعنی 40 سال تو حکومت انہی کے پاس رہی ہے، اگر اس کے باوجود پاکستان کی یہ شکل بنی ہے تو آپ ان مجبوروں پہ جو ہے تہمت اختیاری کے لگا رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ان کے ہنر کا شاہکار ہے۔ جتنی دفعہ اس ملک کی زمین کم ہوئی ہے وہ فوجیوں کے دور میں ہوئی ہے۔ مشرقی پاکستان کس کے دور میں گیا؟
ہمارا کارگل 1970-71 میں یہ پاکستان کے پاس تھا کارگل، یہ انڈیا کے پاس کس کے دور میں گیا؟ ضیاء الحق صاحب کے دور میں سیاچین گیا، ایوب خان کے دور میں ایران کو بھی انہوں نے علاقہ دیا، کچھ چائنا کو بھی دیا۔ یہ تو جب آتے ہیں، یعنی آپ تو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، دریا سارے کس کے دور میں چلے گئے؟ ستلج کا دریا کس کے دور میں گیا؟ راوی کس کے دور میں گیا؟ تمام دریا پانی، جو ایک پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، وہ کس نے بیچ دیے؟ اتنے احمقانہ فیصلوں کا ہم بھگت رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ اسٹے ود اس۔